بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ موجودہ دور میں جہاں ملک پاکستان اقتصادی اور سیاسی بحرانوں کا شکار ہے، ہر شخص پریشان ہے کہ ملک عظیم کا مستقبل کیا ہوگا۔ حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک عام آدمی کے لیے جو ان تمام پریشانیوں اور مشکلات کو سمجھتا بھی نہیں اور اس کے دور رس نتائج سے بھی بے خبر ہے، وہ کیا کرے؟ اور ہر شخص کی اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقامات میں اپنے اپنے عہدے پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے کہ جو شخص جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، بجائے اپنا وقت تبصروں پہ خرچ کرنے کے، بجائے مجلس آرائیاں کرنے کے، بجائے ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان دے کر وقت ضائع کرنے کے، بجائے آپس میں اختلافات کو طول دے کر دشمنیوں میں تبدیل کر دینے کے، ایک عام آدمی کو چاہیے کہ وہ حتی المقدور جتنا اللہ رب العزت نے اسے طاقت دے رکھی ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، وہ اپنے معاملات میں اتنی ہی دیانتداری کے ساتھ کام کرے۔ اپنے 5 فٹ کے جسم پر، 6 فٹ کے جسم پر دیانتداری والا نظام، سچائی والا نظام، عدل و انصاف والا نظام قائم کر لے۔ اپنے ماتحتوں پر حکیمانہ مدبرانہ نظام قائم کرے، ان کے ساتھ دیانتداری والا معاملہ کرے۔ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے معاشرے میں، اپنے اپنے خاندان میں جہاں تک زور چل سکتا ہے، جہاں تک اس کی طاقت کام کر سکتی ہے، وہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے اور سسٹم کو، نظام کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات، ملک عظیم، مملکت خداداد اجتماعی طور پر پریشانی کا شکار ہے۔ تو سب سے پہلے کہ ہم اپنا رجوع اللہ کی طرف کر لیں۔ یہی تعلیمات نبوت ہیں کہ جب بدر کے مقام پر دشمن نے لشکر کشی کی اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر جب مقابلہ کیا، اور ادھر سے نبی آخر الزمان، نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر 8 تلواریں اور 2 گھوڑے لے کر، باقی کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز تھی،
1000 کے لشکر کے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور جب بدر کے میدان میں صف بندیاں کی جا رہی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک چھپر سا بنایا گیا تھا. آپ علیہ السلام نے بجائے توجہ صف بندیوں کی طرف کرنے کے، بجائے توجہ ہدایات اور رہنمائی کرنے کے، آپ سجدے میں گر گئے. اور سجدے میں گر کر اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد بعد، کہ یا اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر اس کے بعد آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس لیے مہربانی فرمائیں، اپنی مدد و نصرت کو نازل فرمائیں. چنانچہ دنیا جانتی ہے کہ وہ لڑائی یوم الفرقان بن گئی، حق و باطل کا ایک نمایاں معرکہ بن گیا، حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا دن بن گیا. کس بیس پر، کس بنیاد پر کامیابی حاصل ہوئی؟ وہ تھا رجوع الی اللہ. مسلمانوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی مدد پر یقین بھی کیا. رجوع اور یقین کی وجہ سے وہ مشکل حالات جو اجتماعی طور پر جس میں تمام مسلمان اس وقت شکار تھے، اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی. آج بھی اگر معاملات سیاسی مسائل کی طرف ہیں، اقتصادی مسائل ہیں ملک کو، ان حالات میں بجائے آپس میں بیٹھ کے تبصرہ کرنے کے، بجائے کسی پر الزامات لگانے کے، بجائے کسی پر بہتان لگانے کے، بجائے کسی کی عزت کی ہتک کرنے کے، عصمت دری کرنے کے، اتنا وقت جتنا مجلس آرائیوں میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا وقت اگر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ اللہ ہمارے ان پیچیدہ مسائل اور پیچیدہ حالات کو سنوار دے، تو بعید نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے حالات کو سنوار دیں گے. پریشانی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم اپنا وقت فضول ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وقت کی پابندی اور وقت کی قدر و قیمت، وقت کی اہمیت ہمارے دل و جان سے نکلتی چلی جا رہی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بہت سے ہمارے لوگ جو اس ملک سے دوسرے ملک کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر پردیس کاٹتے ہیں، بیوی بچوں سے دور ہوتے ہیں، رشتہ دار اقربا سے دور ہوتے ہیں، دور رہ کر وہ دن رات وہاں پہ محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد وہ کچھ رقم وہاں جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہاں آ کر پاکستان میں رہتے ہوئے مجلس آرائیاں کر کے ادھر ادھر جانے آنے میں وقت ضائع کر کے وہ جو محنت سے کمائی ہوئی رقم ہوتی ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں. آج بھی اگر وقت کی قدر و قیمت کو اور وقت کا صحیح استعمال کیا جائے تو مشکل نہیں اور کہ ہمیں دوسرے ملکوں میں جانا پڑے اور وہاں 16 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے وہاں پہ کام کرنے پڑے. ہم نے وقت کی قیمت کو ہمارے ہاں وقت کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ سب کچھ میسر ہے. جب تکلیف کے بعد، ہجرت کے بعد، ماں باپ سے دور جانے کے بعد، اہل و عیال سے دور جانے کے بعد، رشتہ داروں اقربا سے کٹ جانے کے بعد جب اس پرائے ملک میں پہنچتے ہیں، پردیس میں پہنچتے ہیں، تو وہاں دل میں خیال آتا ہے کہ ہم اتنی قربانیاں دے کر آئے ہیں، لہٰذا یہاں ہمیں محنت کرنی چاہیے. اس محنت کا کچھ حصہ اگر یہاں اپنے ملک میں رہتے ہوئے لگا لیا جائے
اور اپنے وقت کی قدر و قیمت کر لی جائے تو اس ملک میں بھی کوئی کمی نہیں کہ ان کو فوائد حاصل نہ ہو۔ ہمارے ایک عزیز تھے جو اپنا واقعہ بیان کرنے لگے کہ کچھ وقت زندگی کے کچھ سال بیوی بچوں سے دور رہ کے گھر سے دور چلے گئے اور دوسرے ملک میں جا کے 14 گھنٹے 16 گھنٹے انہوں نے کام کیا۔ جب واپس آئے انہوں نے اپنی روٹین بنا لی کہ جتنی محنت میں وہاں کرتا تھا اتنی ہی محنت میں یہاں بھی کروں گا، جتنا وقت میں وہاں آرام کرتا تھا اتنا وقت یہاں آرام کروں گا، جس ترتیب میں میں نے وہاں زندگی گزاری ہے اسی ترتیب میں، اسی محنت میں، اسی سادگی میں، اسی قناعت میں یہاں بھی زندگی گزاروں گا۔ تو جب اس نے یہ بات ٹھان لی تو وہ خود کہنے لگا کہ میں اتنا ہی حاصل کر لیتا تھا جتنا کہ میں اس ملک میں جا کے حاصل کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا ہمارے ہاں وقت کی قدر و قیمت نہیں، وقت کا صحیح استعمال نہیں، اور اس کے بعد صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پریشانیاں اور پھر تنگی انسان کے سامنے ہوتی ہے۔ بہرکیف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب تعالیٰ سے اپنے حالات پر، ملکی حالات پر، اجتماعی حالات پر رب تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ 2 رکعت جتنی دیر مجلس آرائیوں میں لگتی ہے 2 رکعت میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ روزانہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اپنے حالات کے لیے، ملک کے سیاسی مسائل کے لیے، اقتصادی مسائل کے لیے دعا کی جائے تو بعید نہیں کہ رب تعالیٰ کی مدد نازل ہو اور ہم ان تمام پریشانیوں سے نکل جائیں۔